ایک رات کی بات، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے نایاب جیلانی نے۔ اشوا بیٹی، ایک بات کہوں؟ بھابھی بیگم پالک کے پتے چننے میں اس کی مدد کر رہی تھیں۔ وہ جو بڑی نفاست کے ساتھ باریک باریک پالک کاٹ رہی تھی، بھابھی بیگم کے لہجے کی سنجیدگی سے خود ٹھٹک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسی بات؟ کچھ خاص نہیں، کیا پتا میرا وہم ہو؟ صاف لگ رہا تھا وہ بات ٹالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب کہ اشوا سچ مچ ٹھنکی۔ بھابھی بیگم بتائیے نا، یوں تو میں الجھتی رہوں گی۔ وہ چھری پرات میں رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ کام چھوڑ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ ابھی بچیاں آ جائیں گی پھونک پھونک چلاتی ہوئی۔ انہوں نے چشمہ درست کرتے ہوئے چھری خود پکڑ لی تھی۔ عروسہ کب تک آتی ہے اسکول سے؟ اسکول کہاں، اب تو خیر سے کالج جاتی ہے۔ اشوا نے مسکرا کر تسبیح کی تھی۔ ہاں، وہی مووا کالج۔ نہ جانے کون سا طلسم ہے اس چار دیواری کے اندر، بچیوں کے رنگ ڈھنگ ہی بدلنے لگتے ہیں۔ ان کی اپنی پوتی نوری بھی عروسہ کی کلاس فیلو تھی۔ اشوا نے یہی سمجھا کہ وہ اپنی پوتی نوری کی بات کر رہی ہیں۔ خیر تو ہے، وہ خامخواہ مسکرا دی۔ ہاں بنو، سب خیر ہے، وہ کلس کر بولی۔ بھابھی بیگم صاف صاف کہے نا، پہلیاں میری سمجھ میں کہاں آتی ہیں؟ اسی سادگی سے مجھے اندیشہ لاحق ہیں۔ بیٹی جوان ہوتی ہے بچی کی ماں ہو۔ ماشاءاللہ سے امیمہ نویں جماعت کے پرچے دے گی اس دفعہ۔ آنکھیں کھلی رکھا کرو، ارد گرد پر دھیان دیا کرو۔ ان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا کروں بھابھی بیگم، 3 بچیاں ہیں، ان کے 100 طرح کے کام، اوپر سے میری بوجھل طبیعت۔ میں تو اب مزید چاہتی نہیں تھی، مگر اللہ کی رضا، پھر یہی سوچ لیا کہ کیا پتا وہ رحیم رب مہربانی کرتے۔ 3 بیٹیاں ہیں، کیا پتا اس دفعہ بیٹا ہو جائے۔ آپ سے بھلا کون سی بات چھپی ہے؟ عمر نے کیسا طوفان اٹھا دیا تھا کہ مزید بچہ نہیں چاہیے۔ گھر میں اتنے دن بدمزگی رہی تھی۔ اشوا نے بجھے بجھے لہجے میں بتایا۔ تمہاری کون سا عمریہ بیت گئی؟ ابھی 16 کا سن بھی نہیں لگا تھا جب دادی نے بیاہ دیا تھا۔ یوں لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے۔ کالج کے دوسرے سال میں تو عمر تھا، ادھر عمر کے ماں باپ تو تھے نہیں۔ خالہ جنت مکانی عروسہ کی ماں کلثوم کو شوق چڑھا تھا عمر کو دولہا بنانے کا۔ ابھی تک یاد ہے مجھے، عمر شادی کے لیے مانتا ہی نہیں تھا، گھر سے بھاگ جانے کی دھمکیاں تک دیں، مگر کلثوم نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اس کے سر پر صحرا سجا کر ہی دم لیا۔ بھانجے کی خوشی دیکھنے کا شوق تھا۔ بیماری نے کلثوم کو چاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اب تو کلثوم کو گئے ہوئے بھی کئی برس بیت گئے، دیکھو وقت بیتتے پتہ ہی نہیں چلا۔ بھابھی بیگم نے تعصب سے آہ بھری۔ اشوا خود بھی حیران سی بیتے ماہ و سال کو سوچنے لگی۔ اب تم پالک چڑھا لو، بچیاں بھی آتی ہوں گی، اپنا خیال رکھا کرو۔ چہرہ تو بالکل اتر گیا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ بیٹا ہی ہوگا۔ فارغ بیٹھنا انہیں کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا۔ ٹوکری سے آلو لے آؤ، میں چھیل دیتی ہوں۔ جی، وہ آلو اٹھا کر لے آئی تھی، ساتھ ساتھ چائنیز رائس کے لیے بھی تیاری کر رہی تھی۔ عمر کو لنچ میں چاول کھانا پسند تھا، بچیاں بھی شوق سے کھا لیتی تھیں۔ وہ اپنے لیے آلو پالک بنا رہی تھی، جبکہ اور کسی کو سبزیوں سے خاص رغبت نہیں تھی۔ خصوصاً عروسہ تو گوشت میں بھی سبزی دیکھ کر خوب ناک بھوں چڑھاتی تھی۔ اکثر جس روز وہ اپنی پسند کا مینیو ترتیب دے لیتی تو عمر بچیوں کو اور عروسہ کو باہر کھانا کھلانے لے جاتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنی پسند کو اہمیت دینا ترک کر چکی تھی۔ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ عمر اور بچیاں گھر کے کھانے کو ترجیح دیں۔ بھابھی بیگم، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ وہ پالک چڑھا کر آئی
تو کچھ یاد آنے پر پھر سے پوچھنے لگی۔ ہاں، بھابھی بیگم آلو چھیل کاٹ چکی تھی، اب کچھ ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ کنفیوز ہو گئی۔ اشوا، یہ عروسہ بیٹی کچھ بدلی بدلی نہیں دکھنے لگی؟ کیا مطلب؟ اشوا توقع کے عین مطابق پریشان ہو گئی۔ بیٹی، برا مت ماننا، بچی پر دھیان رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عمر کی خالہ زاد ہے، تم اس کی بھابھی ہو، ماں جیسا پیار بھی تم ہی نے اسے دیا ہے۔ یہ بننے اور بگڑنے کی عمر ہوتی ہے، کچی پکی سی عمر، ہر چمکتی چیز جی کو بھاتی ہے۔ انہوں نے عام سے لہجے میں بہت خاص بات کی تھی۔ جی، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تمہارے بھائی کی کوئی خیر خبر آئی؟ بھابھی بیگم کو کچھ خیال آیا تو پوچھنے لگیں۔ فون تو تقریباً 15-20 دن میں کئی مرتبہ کرتا ہے۔ اشوا کی آواز پھرا گئی۔ فائق اس کا چھوٹا بھائی تھا، اے لیول کے بعد باہر گیا تو پھر پلٹنے کو دل ہی نہ چاہا۔ اس کے چلے جانے کے بعد پہلے جان چھڑکنے والی دادی چل بسیں، بابا بھی نہ رہے۔ اب میکے کے نام پر صرف ایک بھائی کا آسرا تھا، اور وہ بھی پردیس میں نہ جانے کون کون سی ڈگریاں اکٹھی کر رہا تھا۔ نہ جانے یہ جنون، یہ شوق، یہ علم حاصل کرنے کی پیاس، یہ کتابوں سے عشق اس نے خاندان میں کس علمدان سے چرایا تھا۔ اشوا کے بابا اور امی تو واجبی سے تعلیم یافتہ تھے، خود اشوا کی اس وقت شادی کر دی گئی تھی، جب 9ویں جماعت کی نئی نقور کتابیں اور بیگ کو دیکھنے اور برتنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ بابا اور دادی کو جانے کی جلدی تھی، شاید اسی لیے اشوا کو گھر بار کا کر گئے۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ بابا اور دادی کا یہ فیصلہ اس کے حق میں بہتر ثابت ہوا تھا، کیونکہ ننیال اور ددیال میں اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اشوا بیٹی، کہاں گم ہو گئیں؟ بھابھی بیگم نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ سوچوں کے بھنور سے باہر آئی۔ کچھ نہیں، آپ بتائیے، نوری کے رشتے کا کیا بنا؟ میرا بس چلے تو شام سے پہلے اسے نمٹا دوں، مگر نوری کی ماں کو اسے پڑھانے کا چاہ چڑھا ہے۔ بھابھی بیگم کے بھی اس کی دادی جیسے خیالات تھے، انہیں بھی اس کی شادی کی بہت جلدی تھی، آئے دن رشتے کروانے والیوں کی مٹھی گرم کیے رکھتی تھیں۔ تم بھی عروسہ کے سلسلے میں ہاتھ پاؤں ہلاؤ، جتنی جلدی ہو سکے فرض ادا کر دو، یہی بہتر ہے۔ ان کا انداز نا سہانا تھا، بہت کچھ جتاتا ہوا، مگر اشوا کی سادگی۔ میں اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی، عمر کو بھی تو دیکھنا چاہیے، اپنے دفتر میں، دوستوں میں، حلقہ احباب میں۔ اشوا نے سنجیدگی سے کہا۔ تم عمر سے بات کرو، ابھی سے کوشش کرو گی تو بات کہیں بنے گی، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ رنگ روپ بھی کیا غضب کا ہے، ماشاءاللہ سے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اسی پل امیمہ اسکول سے آ گئی، اموریا اور ایمن اس کے پیچھے تھیں۔ صبح تو عمر ہی ان چاروں کو اسکول کالج ڈراپ کرتا تھا، آج کل بچیوں کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، سو وہ تینوں ہی 11 بجے وین پر آ جاتی تھیں۔ عروسہ تقریباً 3 بجے عمر کے ساتھ واپسی آتی تھی۔ عمر عموماً بچیوں کو وین پر آنے جانے پر نہیں دیتا تھا، پک اینڈ ڈراپ اسی کی ذمہ داری تھی، مگر جب بچیوں کے ماہانہ ٹیسٹ شروع ہو جاتے تو پھر روٹین ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ خیر سے پڑھ آئی ہو؟ بھابھی بیگم نے امیمہ کے سلام کا جواب دے کر محبت سے پوچھا۔ جی دادی بیگم۔ وہ ان کے قریب اچک کر تخت پر بیٹھ گئی اور اپنے جوگرز اتارنے لگی۔ ماشاءاللہ سے امیمہ بھی عروسہ کے برابر دکھنے لگی ہے، رنگ روپ اور اٹھان اچھی ہے۔ اشوا، یہ تو تمہاری دوسری تصویر ہے۔ بھابھی بیگم کو خوبصورتی بہت بھاتی تھی۔ کچن میں مصروف اشوا مسکرا دی۔ امیمہ منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم بدلنے کے بعد چھوٹی بہنوں کے کپڑے تبدیل کروا کر اس کے پاس کچن میں آئی تھی۔ مما، کچھ ہیلپ کروا دوں؟ وہ بڑی ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔
نہیں میری جان، میں کر لیتی ہوں۔ اشفا کو اپنی بیٹی کے خیال رکھنے کے انداز بہت پسند تھے۔ وہ عادتوں اور مزاج میں اپنی ماں جیسی تھی، حساس، نرم دل۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، بیٹیاں ماؤں کا پر تو ہوتی ہیں۔ صبح کا آغاز جس افراتفری کے عالم میں ہوتا تھا، تنہا اشفا بوکھلا کر رہ جاتی تھی، اوپر سے طبیعت بھی بوجھل۔ عروسا تو خود نہ جانے کیسے تیار ہو کر ناشتے کی میز تک آتی تھی۔ کچن میں مدد کا تو سوال ہی ناممکن تھا۔ چھوٹی دونوں کو بہلا پسلا کر اٹھانا بھی جان جوکھوں کا کام تھا، اور اب تو یہ ذمہ داری خود بخود امیمہ نے اٹھا لی تھی۔ ایمن اور اموریہ کو برش کرانا، منہ ہاتھ دھلوانا، یونیفارم الماری سے نکال کر دینا، بال بنانا، اور اس کے بعد وہ کچن میں ماں کے عین پشت کے پیچھے آ کھڑی ہوتی تھی۔ مما، کچھ ہیلپ کروا دوں؟ ہاں میری جان، پاپا کے لیے آملیٹ پلیٹ میں نکال کر لے جاؤ، بہنوں کے لیے دودھ بھی گلاس میں ڈال کر مائکرو ویو میں رکھو۔ اس پل اشفا کو اپنی بیٹی پر ٹوٹ کے پیار آ جاتا تھا۔ ماما، سلاد کے لیے سبزیاں میں کاٹتی ہوں۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر امیمہ نے چھری اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ بھابھی بیگم کچن میں نہ جانے کب آ کھڑی ہوئی، بن کہے ہر درد، ہر تکلیف کو جان لینے والی بیٹیاں، احساس اور خیال کرنے والی۔ اللہ آنگن میں چہکتی ان تتلیوں کے بخت بھی بلند کرے۔ انہوں نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ گھر جانے کے لیے کھڑی تھیں۔ دادی بیگم، کھانا کھا کر جائیے گا، امیمہ نفاست سے کھیرا کاٹتے ہوئے بولی۔ دادی صدقے جائے، اب چلتی ہوں بیٹا۔ کس وقت کی تیری ماں کے پاس آئی تھی، اب دیکھو گھڑی 3 بجانے والی ہے، بھابھی بیگم نہال ہو کر بولی۔ آپ کی وجہ سے ہی تو میری ماما کا دل لگا رہتا ہے، آخر 15 سالوں کا ساتھ ہے، امیمہ نے سمجھداری سے کہا۔ ادھر اشفا حیران ہی تو رہ گئی، یعنی اس کی بیٹی اس حد تک ماں کو جانتی تھی۔ اسے خبر تھی کہ بھابھی بیگم سے ملاقات اور بات چیت اشفا کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے۔ وہ ذرا سا بھی پریشان ہوتی تو بچیاں دوڑی دوڑی بھابھی بیگم کو بلا لاتی تھیں۔ یہ آلو پالک تو لیتی جائیں۔ اشفا نے جلدی جلدی مکھن کا 2 دھیا پیڑا شیشے کے پیالے میں رکھا اور گرم گرم سالن سے پیڑے کو چھاپا دیا۔ ہاں نوری کے لیے دے دو، ابھی برتن اٹھا کے خوشبو سونگتی آ دھمکے گی۔ وہ پوتی کی مانگنے تانگنے کی عادت سے سخت عاجز تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے پیالہ انہیں پکڑایا۔ ان کے چلے جانے کے بعد امیمہ برتن میز پر لگا رہی تھی جب عمر اور عروسا بھی آ گئے۔ جلدی کرو، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ عمر نے ہمیشہ کی طرح آتے ساتھ ہی جلدی جلدی کا شور مچا کر اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ ابھی لائی، وہ پھلکے اتار رہی تھی۔ کیا کرتی ہو پورا دن، ابھی تک کھانا بھی نہیں بنایا۔ عمر کا پارا ہمیشہ چڑھا رہتا تھا۔ بھابھی بیگم سے نشست رہی ہوگی۔ عروسا نے شرارتاً اشفا کی طرف دیکھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ رہی تھی۔ وہ تو بال بچوں سے فارغ ہو چکی ہیں، تم ہی کچھ خیال کر لیا کرو۔ عمر کو تو غصہ کرنے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ اشفا پھلکے اتار کر باہر آئی تو امیمہ ڈش میں چاول، رائتا اور سلاد وغیرہ میز پر رکھ رہی تھی۔ کون؟ اشفا کے پلے کچھ بھی نہ پڑا۔ بھابھی بیگم اور کون؟ وہ تنزیہ بولا۔ یہ روٹی لیں آپ۔ اشفا نے 3 گرم گرم پھلکے اس کے سامنے رکھے۔ روٹی چاول کے ساتھ کھانی ہے؟ سالن کہاں ہے؟ عمر کے طنز اشفا کو پانی پانی کر دیتے تھے۔ پاپا، آلو پالک ہیں، لے آؤں؟ امیمہ اسی طرح اشفا کے سامنے ڈھال بن جاتی تھی۔ لے آؤ۔ وہ چائنیز رائس کی طرف متوجہ تھا، مگر روٹی بھی اسے ضرور چاہیے ہوتی تھی۔ فروٹ سیلڈ نہیں بنایا؟ عروسا نے بھی منہ بنا لیا۔ سیلڈ تو ہے نا، امیمہ نے سنجیدگی سے کہا، پر فروٹ سیلڈ نہیں ہے نا۔ وہ مزے سے رائس کھا رہی تھی۔ عروسا، ہماری چاکلیٹس؟ اموری اور ایمن نے ٹھنک کر کہا۔
صبح شاید عروسہ نے انہیں چاکلیٹس کا لالچ دے کر اپنے جوتے صاف کروائے تھے۔ وہ اسی طرح بچیوں کو مختلف لالچ دے کر کام نکلواتی تھی۔ سوری سویٹیز، مجھے یاد نہیں رہا تھا، اس نے ہمیشہ کی طرح عذر تراشا۔ عروسہ آپ ہمیشہ چیٹ کرتی ہیں، ہم آپ سے نہیں بولیں گے، کٹی ہے ہماری طرف سے۔ اموری اور ایمن کے پھولے پھولے سرخ کال تپ اٹھے، آنکھوں میں معصومانہ سا اشتیاق ماند پڑ گیا۔ اوکے، عروسہ نے ہتھیار پھینک دیے۔ عمر بھائی، شام کو واپسی پر کٹ کیٹ کے پیکٹ لے آئیے گا۔ آپ نے کہا تھا آپ اپنی پاکٹ منی سے لائیں گی، ایمن نے آنکھیں مٹکا کر عروسہ کو یاد دلانا چاہا۔ اف، کتنی تیز ہو تم دونوں، عروسہ کل کل ہنسنے لگی۔ آپ کی طرح، اموریہ برجستہ بولی تھی۔ عمر کو یہ برجستگی قطعاً نہیں بھائی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک ناگوار سلوٹ ابھر آئی۔ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، ایٹیکیٹس اور مینرز تمہیں چھو کر نہیں گزرے۔ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کھانا کھاتے ہوئے چوچے بند رکھا کرو۔ عمر نے بچیوں کو بری طرح سے ڈانٹا تھا اور وہ دونوں بسورتے ہوئے اپنی اپنی پلیٹ پر جھک گئیں۔ کیا تربیت کر رہی ہو تم ان کی؟ عمر کی توپوں کا رخ اب اشفا کی طرف تھا۔ عمر، بچیاں ہیں، وہ منمنا کر رہ گئیں۔ یہ بچیاں کل کو بڑی بھی ہوں گی، عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، سمجھایا کرو انہیں، یہ فرض تمہارا ہے۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ نیپکین سے ہاتھ پہنچ کر اٹھتے ہوئے بولا، اپنے جیسا گنوار ہی بنانا، یہی امید ہے مجھے تم سے۔ عمر، اشفا کے حلق میں نوالا پھنس کر رہ گیا۔ وہ پھر سے آفس چلا گیا تھا۔ بچیاں باپ کی ڈانٹ کو اس کے جاتے ہی بھلا کر کھیل کود میں مصروف ہو گئی تھیں۔ عروسہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اشفا ہاتھ میں پکڑا نوالا لیے گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ بڑے شوق سے تیار کیا گیا آلو پالک کا سالن جوں کا توں میز پر رکھا تھا۔ اس کی بھوک مر گئی تھی، اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ ان 15 سالوں میں اسے اب تک عادی تو ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ اس حساس دل کا کیا کرتی جو ہر گھاؤ پر نئے سرے سے تڑپ اٹھتا تھا۔ عمر کے سرد رویے کو سوچتے سوچتے وہ کچھ سال پہلے چلی گئی تھی۔ اشفا کا تعلق متوسط طبقے کے ایسے گھرانے سے تھا جن کا کنبہ قدرت کی طرف سے بہت مختصر رہا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں دادی کو اپنے بیٹے کے وسائل سے نہ صرف آگاہی تھی، بلکہ وہ اخراجات کی اس جنگ میں بیٹے کا ساتھ بھی بھرپور دیتی تھیں۔ دادی بہت محنتی خاتون تھیں، جلد سازی کا کام بہت مہارت سے کرتی تھیں، بہت سلیقہ مند اور کفایت شعار خاتون تھیں۔ امی اور بابا کی ایک ہی خواہش تھی کہ اپنا گھر بنانے کی، جو کبھی نہ پوری ہوئی۔ امی فائق کی پیدائش پر کچھ پیچیدگی ہو جانے پر وفات پا گئی تھیں۔ یوں اشفا اور فائق دادی کی مہربان گود میں سما گئے تھے۔ دادی کی تربیت نے اشفا کو حد درجہ صابر، قانع اور سنجیدہ مزاج کر دیا تھا۔ جس عمر میں لڑکیاں جگنوں اور تتلیوں کے پیچھے بھاگتی تھیں، وہ اس عمر میں فائق کے لیے ہلکان رہتی۔ دادی اسے بھگائے رکھتی، فائق گلی میں نکل گیا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، یا پھر فائق کے کپڑے سرف میں بھگوئے ہیں انہیں دھو دو۔ وہ بوڑھی دادی کی ناتوانی محسوس کر کے خاصی ذمہ دار ہو گئی تھی۔ فائق کو نہلاتی، کپڑے پہناتی، اس کے لیے آلو کی چپس بناتی، چھوٹے چھوٹے کام کرتے وہ بہت طاق ہوتی چلی گئی تھی۔ دادی آلو کی بھجیا بنانے کا طریقہ بتاتی اور وہ مشاکی سے مسالے ملاتی۔ دادی تخت پر بیٹھے ہوئے آواز لگا کر بتاتی جاتی، آدھا چمچہ نمک، 1 چمچہ مرچ، آدھی چٹکی زیرہ اور مٹھی بھر کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال کر ذرا دیر کو ڈھک دو۔ روٹی پکانے کی باری آئی تو دادی نے چولہے کے پاس کھڑا کر دیا، یوں پیڑا بناؤ، اب بیلن سے بیلتی جاؤ، ذرا دبا کر بیلو، اب احتیاط سے اٹھاؤ اور توے پر ڈالو۔ 8ویں تک وہ گھر کے سارے کاموں میں طاق ہو گئی۔ دادی سینہ پرونا بھی سکھا دیا۔ گھر سنبھالنے کا سارا سلیقہ خود بخود آتا چلا گیا۔ ابھی 9ویں کی کتابیں بابا لائے ہی تھے
کہ دادی نے جھٹپٹ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اس نے سنا تو گمسم ہی رہ گئی۔ بابا بھی اس رشتے کے حامی تھے۔ دادی نے بالا ہی بالا تمام کام نمٹا لیے۔ پیٹیاں اور صندوق کھلنے لگے۔ نہ جانے کب کب کی خریدی گئی چیزیں برآمد ہوئیں، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز، فرنیچر، کراکری اور الیکٹرانکس کا سامان۔ دادی کی کفایت شواری کام آئی تھی۔ کمیٹی کی محفوظ رقم سے شادی کے سارے اخراجات بآسانی پورے ہوئے۔ آس پڑوس کی خواتین نے دادی سے دبی زبان میں کہا بھی، ابھی اشوا کی گڑیا کھیلنے کی عمر ہے، 2-4 سال اور ٹھہر جائیں۔ آپ نے صحیح کہا، دادی نے بڑے دبے تلے انداز میں جواب دیا۔ آج میں ہوں، کل آنکھیں بند کر جاؤں گی۔ زندگی کا بھلا بھروسہ ہی کیا ہے؟ گود میں کھیلتے بچوں کو ان کی ماں چھوڑ گئی۔ یہ تو میں تھی، ان بچوں کو سمیٹ لیا۔ اگر میرا دم بھی نہ رہا تو یہ پھول سے بچے کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ کا بھی یہی حکم ہے، بیٹیوں کو جلد از جلد گھر بار کا کر دو۔ میں نے اشوا کا بھلا سوچا ہے۔ اور یہ سچ ہی تھا۔ دادی کی دور اندیشی نے ثابت کر دیا تھا کہ اس وقت کا یہ فیصلہ کتنا بہترین رہا۔ کلیاں توڑنے اور جگنو پکڑنے والی کچی سی عمر تھی۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے چمکتی چمکتی چیزوں کو دیکھا کرتیں۔ گلابی دودھ جیسے گالوں پر زری کے کام والے جھلمل کرتے کپڑوں اور زیورات کو دیکھ کر شفق اتر آتی۔ شنگرفی ہونٹ آپ و آپ مسکرا اٹھتے۔ ایک روز دادی اسے بازار لے گئی، دوپٹے رنگوائے جوتے خریدے، پھر محمد بوٹا کے گھر لے گئی۔ دادی کا دور پرے کا بھانجا تھا۔ ان کی بیوی بھابھی بیگم نے چٹاک چٹاک اشوا کے رخساروں کو چوما۔ خالہ جی، آپ کی پوتی تو رچ رچ کے سونی ہے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔